السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ملک الوہاب الرحمن الرحیم التواب والصلاة والسلام على حبيبه الانتخاب لا نبي له ولا مثيل له ولا مثال له ولا جواب وعلى آله وصحابه إلى يوم الحساب أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس صدق اللہ البصیر القدیر وصدق رسولہ الرشید النذیر۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ طریقہ اہل سنت والجماعت کے مطابق سیدنا امام الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار مقدسہ میں جھوم جھوم کر نذرانہ درود پاک پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی وسلم علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعضد كل شيء معلوم لك ربي أذني بجمالك أغسني يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ پہلی مرتبہ صلیہ شریف آیا ہوں، رشتہ بڑا پرانا ہے، بہت گہرا ہے۔ میرے دادا جان حضور مجدد مراد آبادی مناظر اعظم امام سید محمد انتخاب حسین قدیری اشرفی مداری مترجم و مفسر و محدث مراد آبادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور میرے والد گرامی حضور خطیب اعظم وارث علوم حضور مجدد مراد آبادی حضرت علامہ مفتی سید انتصاب حسین قدیری اشرفی مداری حضور صاحب سجادہ، کتنا گہرا تعلق ہے، کتنا پرانا تعلق ہے، یہ آپ حضرات تو جانتے ہی ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرکیف کچھ بات سے قبل منقبت پاک کے چند اشعار سماعت فرما لیں۔ ابھی عصر کے قل کے بعد ہوئے ہیں جو شعر، تو خصوصی توجہ کا طالب ہوں، ایک بار اور جھوم جھوم کا نذرانہ درود پاک پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بعضد كل شيء معلوم لك ربي أني بجمالك أغسني يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہر زباں پہ ہے چرچا ہر زباں پہ ہے چرچا عرس مستقیمی ہے ہر زباں پہ ہے چرچا۔ دیکھیے
خاموشی سے کام بننے والا نہیں ہے. آپ حضرات تو بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ کے دونوں ہاتھوں میں لڈو ہیں. ایک طرف حضرت بابا وزیر الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی فیض لوٹتے ہیں، دوسری طرف حضرت مستقیم بابا علیہ رحمت و رضوان کا بھی فیض لوٹتے ہیں. جب اتنا فیض لوٹ رہے ہیں تو تھوڑا سا دکھائیں بھی صحیح. سمجھ میں آئے تو بڑھیا بات ہے، نہ سمجھ میں آئے تب بھی سبحان اللہ کہہ رہا ہے. تو سماعت فرمائیں کہ ہر زباں پہ ہے چرچا، ہر زباں پہ ہے چرچا، اور سے مستقیمی ہے. ارے نور ہر طرف بکھرا، اور نور ہر طرف بکھرا، اور سے مستقیمی ہے. ہر زبان پہ ہے چرچا. اور اس کو سماعت فرمائیں کہ فیض شاہ جی بابا اللہ میاں آقا. ارے حضرات کا نام آیا ہے اب تو جھک کر سبحان اللہ کا. کہ فیض شاہ جی بابا اللہ میاں آقا. فیض شاہ جی بابا، فیض شاہ جی بابا اللہ میاں آقا. ارے آج خوب ہے بٹتا، اور سے مستقیمی ہے. بٹتا اور سے مستقیمی ہے. آج خوب ہے بٹتا اور سے مستقیمی ہے. نور ہر طرف بکھرا، اور سے مستقیمی ہے. سبحان اللہ سبحان درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی محمد بعوض بكل شيء معلوم لك رب ارني بجمالك وحسنك يا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. چوتھا پارہ ہے، چوتھے پارے کا پہلا پاؤ ہے، پہلے پاؤ کا تیسرا رکوع ہے. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس. کنتم اے لوگو خیر امت، ہو تم بہترین امت. اخرجت جو پیدا کی گئی، للناس لوگوں کے لیے. یعنی اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمارا مقدر تو دیکھے، ہمارا نصیب تو دیکھے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمدہ فرما رہا ہے، بہترین فرما رہا ہے، شاندار فرما رہا ہے، لاجواب فرما رہا ہے. اچھا یہاں پر ایک چیز سمجھنے کی اور سمجھا دوں کہ بہترین کی بھی دو ڈیفینیشن ہوتی ہیں، بہترین کے بھی دو معنی ہوتے ہیں. مثال کے طور پر یہ پھول کی لڑی لٹک رہی ہے، یہ آرٹیفیشل ہے، ماشاءاللہ اسٹیج پر لگ رہی ہے، اسٹیج اور شاندار لگ رہا ہے. یہ بہترین چیز ہے، اچھی چیز ہے، بڑھیا چیز ہے. مگر جب ان آرٹیفیشل کے سامنے اصلی گلاب آ جائے تو یہ اس سے بڑھیا ہے. تو گلاب اس سے بڑھیا ہے
کیونکہ یہ آرٹیفیشل ہے اور گلاب اصلی ہے. تو ایک بہترین کی ڈیفینیشن یہ ہوتی ہے کہ یہ بھی چیز بڑھیا ہے، یہ بھی عمدہ ہے، مگر گلاب اس سے بھی بڑھیا. ایک ڈیفینیشن تو یہ ہو گئی، ایک معنی تو بڑھیا کا یہ ہو گیا، اور ایک بہترین وہ چیز ہوتی ہے کہ جو اس سے بڑھیا کوئی چیز ہو ہی نہ. ایک بہترین کا معنی یہ ہے کہ جسے ایک بار دیکھ لو، ایک بار نظر میں بیٹھا لو، ایک بار جس پر نظر پڑ جائے تو وہی بہترین نظر آئے، وہی عمدہ نظر آئے. سنی مسلمانوں، اپنے مقدر پر ناز کرو. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بہترین بنا رہا ہے، اپنے حبیب کے امتیوں کو لاجواب فرما رہا ہے. مولا ہم پہلی امت تو نہیں ہے، سب سے لاسٹ میں آئے ہیں، سب سے آخری امت ہے. مولا ہم سے پہلے تو بنی اسرائیل بھی تھی، مولا تو نے ان سے بہترین کیوں نہ فرمایا؟ مولا ہم سے پہلے تو قوم لوط بھی تھی، مولا تو نے قوم لوط کو بہترین نہ فرمایا؟ مولا ہم سے پہلے تو قوم اسحاق بھی تھی، مولا تو نے انہیں بہترین نہ فرمایا؟ مولا ہم سے پہلے تو حضرت عیسیٰ کے حواری بھی موجود تھے، مولا تو نے حضرت عیسیٰ کے حواریوں کو بہترین نہ فرمایا؟ مگر مولا تو بہترین فرما رہا ہے اپنے حبیب کے امتیوں کو. وجہ کیا ہے؟ تو سنی مسلمانوں، اس کی وجہ یہ ہے، اس کے پیچھے کا چھپا ہوا ریزن یہ ہے کہ جو اسی آیت پاک کے اگلے حصے میں موجود ہے. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم بہترین امت اس لیے ہو کہ تم اچھائی کرتے ہو، برائی سے روکتے ہو. وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور تم اللہ پر یقین رکھتے ہو، تم اللہ پر بھروسہ رکھتے ہو، تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو. اللہ اکبر. پہلی وجہ تو یہ ہو گئی. اور میرے دادا جان حضور مجدد مراد آبادی ترجمہ قرآن بصیرت الایمان میں لکھتے ہیں کہ پہلی وجہ تو یہ ہے اس امت کے بہترین ہونے کی، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب سیدنا امام الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین طٰہٰ و یاسین سیاہ لامکہ نازل ہر جہاں فخر کونوں مکہ جاوے روزے محشر قاسم تسلیموں کا سر محبوب تابر یعنی پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو امام المرسلین بنایا ہے، تمام نبیوں کا سردار بنایا ہے، تمام رسولوں کا سردار بنایا ہے. تو جب اللہ نے اپنے حبیب کو تمام نبیوں کا سردار بنایا، جب بات حبیب کی امت کی آئی ہے تو اپنے حبیب کی امت کو تمام امتوں کا سردار بنایا. نعرہ تکبیر، ذرا زور دو نہ لگا. نعرہ رسالت، فیضان شاہ جی اللہ میاں، فیضان حضور قبلہ عالم، فیضان وزیر الدین شاہ بابا، عرص قدیمی مستقیمی. اللہ اکبر. جب اللہ نے اپنے حبیب کو امام الانبیاء والمرسلین بنایا، تمام رسولوں کا سردار بنایا، تمام نبیوں کا سردار بنایا، تو جب بات حبیب کی امت کی آئی ہے تو حبیب کی امت کو بھی تمام امتوں کا سردار بنا ڈالا. تبھی تو حضور مجدد مراد آبادی ارشاد فرماتے ہیں کہ لطف و انعام کیا ہم پہ خدایا تو نے، اپنے محبوب کی امت میں بنایا تو نے، اور تو ہے بے مثل، تو بے مثل ہے محبوب تیرا، اور ان کی امت کو بھی بے مثل بنایا تو نے. زندہ باد، زندہ باد، سبحان اللہ، واہ واہ واہ. تو ہے بے مثل، تو بے مثل ہے محبوب تیرا، ان کی امت کو بھی بے مثل بنایا. اللہ اکبر. یہ ہمارا مقدر، یہ ہمارا نصیب. اور سنی مسلمانوں بتاؤ کہ ہمیں جو یہ نعمت حاصل ہوئی ہے کس کے صدقے میں ہوئی ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں. بے شک بے شک. ارے جو کچھ ہے سب صدقہ انہی کا ہے، انہی کے صدقے میں سب کچھ حاصل ہوا ہے. اچھا آج کل کے جیسے حالات چل رہے ہیں، سب کے سامنے
حالات ہیں سب باخبر ہیں کہ آج کل کے وقت میں کون ہے یہ بیٹا کس کی آواز آ رہی ہے؟ اس کو نہیں کریں، غلط بات۔ کہ آج کل کے وقت میں جو گلی گلی نگر نگر شہر شہر تو آج گلی گلی نگر نگر شہر شہر بچہ بچہ بوڑھا بوڑھا جوان جوان سب کی زبان پر کملی والے آقا کا ذکر ہے۔ بے شک بے شک۔ یہی ہے کہ جو ہضم نہیں ہو رہا ہے، ذکر مصطفیٰ ہی ہے کہ جو حلق سے نیچے نہیں اتر رہا ہے، کیوں کوششیں تو جاری ہیں نا کہ کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کو دبایا جائے، کم کیا جائے، مگر یہ میرے کملی والے آقا کی شان ہے کہ جو جتنا دبانے کی کوشش کرتا ہے یہ اتنا ہی بلند ہوتا چلا جاتا ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ اور کیوں نہ ہو، ہماری کیا اوقات، ہماری کیا بساط کہ ہم ذکر مصطفیٰ کو بلند کریں؟ یہ تو ہماری خوش نصیبی، ہمارا مقدر ہے کہ ہم ذکر مصطفیٰ کر کر اپنے جسم روح کو پاک کر لیتے ہیں، تازگی حاصل ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہمارے بس کی تو بات ہے نہیں۔ ارے ذکر مصطفیٰ تو بلند اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، اپنے حبیب کی شان، اپنے حبیب کی عظمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بار بار فرمائی ہے، بے شک بے شک۔ بار بار بیان فرمائی ہے۔ ارے اٹھاؤ قرآن کریم اور باندھو عشق مصطفیٰ کی پٹیاں اپنے ہاتھوں پر، اپنے آپ کو عشق مصطفیٰ میں پناہ کر دو، اور پھر اٹھاؤ قرآن کریم، پڑھنا شروع کرو قرآن کریم کو، تو کہیں کہیں والضحیٰ میں چہرہ مصطفیٰ کا ذکر نظر آئے گا، واللیل اذا سجا میں زلف عنبری کا ذکر نظر آئے گا، مزاج البصر وما طغیٰ میں تمہیں مصطفیٰ کی آنکھوں کا ذکر نظر آئے گا، ورفعنا لک ذکرک میں تمہیں ان کا ذکر بلند ہوتا ہوا نظر آئے گا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ میں ان کی بے مثال زندگی کا تمہیں واقعہ نظر آئے گا۔ ارے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی میں تمہیں ان کا جسم و روح کے ساتھ عرش پر جانا نظر آئے گا۔ واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ۔ ارے یہ ہماری بساط نہیں، ہماری اوقات نہیں کہ ہم ان کے ذکر کو بلند کریں۔ بے شک بے شک۔ ارے ان کا ذکر تو خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلند کیا، چاہے کوئی کتنا بھی چاہے، ذکر مصطفیٰ نہ کبھی دبا تھا نہ کبھی دبا ہے، نہ صبح قیامت تک دبے گا۔ اور حضور مجدد مراد آبادی نے تو دشمنان مصطفیٰ کو یوں جواب دیا کہ نبی کا نام روشن ہے، چھپا سکتا نہیں کوئی، جسے رب نے اچھالا ہے دبا سکتا نہیں کوئی، اور وہ خود مٹ جائے گا ان کو مٹانے کی جو سوچے گا، نبی کی عزت و عظمت مٹا سکتا نہیں کوئی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اولیاء اکرام، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، میلاد مصطفیٰ، عرس قدیری مستقیمی۔ اللہ اکبر، وہ خود مٹ جائے گا ان کو مٹانے کی جو سوچے گا، بے شک بے شک، نبی کی عزت و عظمت مٹا سکتا نہیں کوئی۔ بے شک بے شک۔ تو یہ ہمارا مقدر۔ آ جائیے اپنے ٹاپک پر کہ رب نے ہمیں بہترین فرمایا ہے، عمدہ فرمایا، شاندار فرمایا، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم امتیوں کو صبح قیامت تک کے لیے راہ ہدایت بھی عطا فرما دی ہے۔ صبح قیامت تک ہمیں گمراہیت سے بچنے کا راستہ بھی دکھا دیا، اور وہ کون سا راستہ ہے؟
گمراہیت سے بچنے کے لیے، حق پر گامزن رہنے کے لیے ہمیں کیا عطا فرمایا ہے؟ اللہ اکبر۔ ترمذی شریف میں حدیث پاک موجود ہے، پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس، اے ایمان والو، انی قد ترکت فیکم الثقلین۔ واہ 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 واہ، اتنے آرام سے سبحان اللہ کہیں گے، سبحان اللہ سبحان سن کر اللہ کہیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ انی قد ترکت فیکم الثقلین ما ان اخذتم به لن تضلوا، کتاب اللہ و عترتی۔ کیا اے ایمان والو، انی قد ترکت فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو بھاری بھرکم چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ما ان اخذتم به لن تضلوا، تم انہیں مضبوطی سے تھامے رکھنا، کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ کتاب اللہ و عترتی، پہلی چیز قرآن کریم ہے، اللہ کی کتاب ہے، اور دوسری میری اہل بیت ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ۔ اکبر۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں صبح قیامت تک کے لیے حق کا راستہ بتا رہے ہیں، بے شک کس راہ پر چلنا ہے بتا رہے ہیں۔ سچا پکا سنی مسلمان بنے رہنا ہے تو بنے رہنے کے لیے کیا کرنا ہوگا، کس چیز کو پکڑنا ہوگا، وہ طریقہ بتا رہے ہیں کہ دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ پہلی اللہ کی کتاب قرآن کریم ہے، وعترتی اہل بیت کی، دوسری میری اہل بیت ہے، میرے گھر والے ہیں، میری آل ہے۔ بے شک بے شک، انہیں مضبوطی سے تھامے رکھنا، انہیں مضبوطی سے پکڑے رہنا۔ اگر تم نے ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھا، اگر تم نے ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رکھا، تو قسم خدا کی تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی اور تمہاری آخرت بھی سنور جائے گی۔ اگر دنیا کو بہترین بنانا ہے تو دامن اہل بیت سے لگنا پڑے گا، اگر اپنی آخرت کو بڑھیا بنانا ہے، اگر آخرت میں کملی والے آقا کی شفاعت چاہتے ہو تو اہل بیت کرام سے محبت کرنی ہوگی، ان کے دامن سے لگنا ہوگا۔ جب تک ان کے دامن سے نہیں لپٹ جاؤ گے، نہ دنیا میں تمہارے کبھی سکھی پلانے والے ہیں، نہ آخرت میں تمہیں چین ملنے والا ہے۔ کبھی تو حضور مجدد مراد آبادی ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی اپنا، علی اپنا ہے، غوث اپنا، مدار اپنا، تو پھر یہ بھی حقیقت ہے کہ ہے پروردگار اپنا، اور اہل بیت کا دامن ہی کافی ہے۔ انہی میں ہے نجات اپنی، انہی میں ہے وقار اپنا۔ واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد۔ کہ اگر نجات چاہتے ہو، دنیا میں وقار چاہتے ہو، تو اہل بیت کرام کے دامن سے چپٹ جاؤ، لپٹ جاؤ دامن اہل بیت سے، دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ اچھا، یہاں میں ایک بات بتاتا ہوا چلو، جب سے یہ سوشل میڈیا آیا ہے نا، اور اس پر بہت بڑے بڑے آپ کو مفتی نظر آئیں گے، بڑے سے پدی نہ پدی کا شور ہوا، کچھ نہیں، آتا جاتا کچھ نہیں، بس سن لیا، کہیں پڑھ لیا، بیٹھ گئے بتانے، اور ایسے کانفیڈنس کے ساتھ بتاتے ہیں کہ ڈائریکٹ جیسے وحی نازل ہوئی ہے۔ قوم کو گمراہ کیا جا رہا ہے، حب اہل بیت کو آڑ بنا کر صحابہ کرام کا دشمن بنایا جا رہا ہے۔ بے شک، حب اہل بیت کو آگے آگے رکھ کر اہل بیت کرام کی محبت کو آڑ بنا کر صحابہ کرام پر لعن طعن کیے جا رہے ہیں۔ بے شک، سنی مسلمانوں یاد رکھو، بے شک اہل بیت کرام ہمارے سر کے تاج ہیں،
اسی طریقے سے صحابہ کرام بھی ہمارے سر کے تاج ہیں. بے شک ہمیں اہل بیت مصطفیٰ سے بھی محبت ہے اور ہمیں صحابہ مصطفیٰ سے بھی محبت ہے. بے شک ہم ان کا بھی دامن پکڑے رہیں گے اور ان کا بھی دامن پکڑے رہیں گے. تو قوم کو، ہر سنی عوام کو اہل بیت کرام کی محبت کا جھانسا دے کر تاریخی کتابوں سے من گھڑت باتیں اٹھا کر اہل بیت کرام کے بارے میں غلط باتیں بتائی جا رہی ہیں. سنی مسلمانوں یاد رکھو، ہمارے بزرگان دین نے ہمیں یہ طریقہ عطا فرمایا ہے کہ ہر صحابی رسول ہمارے سر کا تاج ہے. بے شک کبھی سنی مسلمانوں کسی کی یوٹیوب پر، فیس بک پر، انسٹاگرام پر، واٹس ایپ پر کوئی 30 سیکنڈ کی ویڈیو آ جائے، کسی صحابہ کرام کو برا کہتے ہوئے ہرگز یقین مت کرنا. اپنے علماء سے رابطہ کرنا، تحقیق کرنا حقیقت کیا ہے، ورنہ ادھر ذہن میں برا خیال آیا ایمان تباہ و برباد ہو جائے گا. ایمان کی سلامتی چاہتے ہو تو اصحاب مصطفیٰ کے دامن سے بھی جڑتے رہو، لگتے رہو. یہ بھی سر کے تاج ہیں، وہ بھی سر کے تاج ہیں. اور جو لوگ اچھا جو بالکل چھڑے ہوئے ہوتے ہیں، بالکل کٹڑ والے جنہیں رافضی کہا جاتا ہے، یہ تو وہ ہیں کہ جو چاہے سیدنا حضرت ابوبکر صدیق اکبر ہوں، چاہے سیدنا عمر فاروق اعظم ہوں، سیدنا عثمان غنی ہوں، ان کے بارے میں بد کلامی کرتے ہیں، لعن طعن کرتے ہیں. اور جنہیں اس فیلڈ میں نیا نیا لایا جاتا ہے وہ ڈائریکٹ اتنے اوپر تک نہیں پہنچتے، انہیں پہلے نیچے سے شروعات کی جاتی ہے. کچھ صحابہ کرام کے بارے میں بتایا جاتا ہے، جب ان پر اعتماد اور یقین کر لیتے ہیں پھر اوپر لے کر جاتے ہیں. سنی مسلمانوں یاد رکھو، ارے اصحاب مصطفیٰ تو وہ ہیں کہ جنہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ اہل بیت مصطفیٰ سے محبت کیسے کرنی ہے. بے شک بے شک بے شک سبحان اللہ. اصحاب مصطفیٰ تو وہ ہیں کہ جنہوں نے ہمیں فضائل اہل بیت بتائے ہیں. آپ نے ایک حدیث پاک اکثر سنی ہوگی کہ سیدنا امیر المومنین مولا کائنات علی شیر خدا مشکل کشا علیہ السلام کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. بے شک بے شک ہے. جھوم کر بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ارے ہم تو ٹناٹن سننے آئے نا، اصلی عاشق اہل بیت ہم ہی آئے، تو اتنی خاموشی مت دکھاؤ. سیدنا امیر المومنین مولا کائنات علی شیر خدا مشکل کشا علیہ السلام کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. یہ حدیث پاک ہم تک پہنچی کیسے، ہمیں بتائی کس نے؟ اللہ اکبر. سیدنا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سب سے قریبی زوجہ حضرت ابو بکر صدیق اکبر خلیفہ اول رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی کی صاحبزادی سیدنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے والد حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھتی ہیں کہ بابا جان، میں دیکھتی ہوں کہ جب مولا علی آپ کے سامنے ہوتے ہیں، کوئی محفل ہو مولا علی اور آپ ایک محفل میں موجود ہوں، تو آپ مولا علی کے چہرے کو دیکھتے رہتے ہیں. اللہ اکبر. آپ مولا علی کے چہرے کو تکتے رہتے ہیں، جب تک بیٹھے رہیں گے وہ موجود رہیں گے، ان کے چہرے کو آپ دیکھتے رہیں گے، تکتے رہیں گے. بابا جان وجہ کیا ہے؟ کیا مولا علی کے چہرے کو دیکھتے رہتے ہیں، تکتے رہتے ہیں؟ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
النظر الى وجہ علی بن عبادہ کہ میں حضرت علی کے چہرے کو اس لیے دیکھتا ہوں، میں حضرت علی کے چہرے کو اس لیے دیکھتا ہوں کہ میں نے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا ہے کہ علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اللہ اکبر۔ ارے یہ حدیث ہم تک پہنچانے والے کون ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی۔ تو جو فضائل اہل بیت بیان کر رہے ہیں، ہمیں ان کی شان بتا رہے ہیں، تم انہیں ان کا دشمن بنانے پہ تلے ہوئے۔ بس یہ ایک پیغام تھا، آپ تک اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ ہمارے سر کے تاج اصحاب مصطفیٰ بھی ہیں، صحابہ کرام بھی ہیں، اور اہل بیت مصطفیٰ بھی ہیں۔ تو سنی مسلمانوں، بس بات کو شارٹ کر رہا ہوں کہ پیارے آقا علیہ السلام کے فرمان پر ہمارا عمل ہے کہ میری اہل بیت کے دامن کو تھامے رکھنا، اور الحمدللہ وہ ہم مقدر کے سکندر ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں دامنی سیدنا تاج الاولیاء سرکار سید عبدالقدیر میاں پلی بھیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ارے قسم خدا کی، چاہے سیدنا سرکار تاج العرفاء غوث زمان سیدنا سرکار اللہ میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چاہے سیدنا تاج الاولیاء سرکار سید عبدالقدیر میاں، سیدنا قبلہ عالم شیخ العرب والعجم سیدنا سرکار عبدالرشید میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ ارے قسم خدا کی، رب نے انہیں وہ شان بخشی۔ ارے آج کے دور میں تو ولی جو ہے نا، ولی یہ ہر گلی نکل کر آپ کو مل جاتا ہے، سمجھے؟ جس نے تھوڑا اچھا کپڑا پہننا سیکھ لیا، تھوڑا اچھا جھومنا جان لیا، بن گیا اللہ کا ولی۔ ارے ولایت ایسے نہیں بنتی ہے، انشاءاللہ کبھی تفصیل سے بتائیں گے کہ ولایت حاصل کیسے ہوتی ہے۔ ارے ولایت کوئی جبہ پہننے سے حاصل نہیں ہوتی، یہ تو رب جسے چن لیتا ہے اسے عطا ہوتی۔ اور قربان جاؤ، ہمارے حضرات کی تو یہ شان ہے کہ سیدنا تاج العرفاء غوث زمان سیدنا سرکار حاجی شاہ جی محمد شیر میاں قطب پیر بیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ میاں تمہارے ایک بیٹا ہوگا، اور جب وہ اس دنیا میں قدم رکھے گا تو ولی بن کر قدم رکھے گا۔ ارے اللہ اکبر۔ سیدنا سرکار تاج الاولیاء اس دنیا میں تشریف لائے ہیں تو ولی بن کر تشریف لائے ہیں۔ سیدنا حضور قبلہ عالم شیخ العرب والعجم شبیہ سرکار غوث اعظم سیدنا سرکار عبدالرشید میاں تشریف لائے ہیں، تو سرکار شاہ جی میاں نے بہت پہلے بتا دیا کہ تمہارے بیٹے کی بھی بیٹا آئے گا تو وہ بھی ولی بن کر آئے گا۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ہمارا مقدر ہے، یہ ہمارا نصیب ہے کہ ہمارے ہاتھوں میں ایسا دامن ہے۔ اور قسم خدا کی، آج سیدنا حضور سراج عالم ولی ابن ولی ابن ولی ابن ولی حضرت علامہ سید عبدالاحد میاں قبلہ مدد اللہ العلی والنورانی، ارے قسم خدا کی، ان کا چہرہ اللہ اکبر، ان کے چہرے پہ برستی ہوئی نورانیت کہنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ یہ کوئی عام چہرہ نہیں ہے بلکہ اللہ کے ولی کا چہرہ ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ ہم نے سیدنا سرکار اللہ میاں کی، سرکار اللہ میاں کے حیات پاک میں ملنے والے حالات، سیدنا سرکار تاج الاولیاء کے چہرے پر برسنے والی رحمتوں کی برسات، سیدنا حضور قبلہ عالم کی کرامات جس ذات میں پائی ہے وہ ذات سیدنا سرکار عبدالاحد میاں کی ذات پاک ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ خدا کی ہم قسمت کے سکندر ہیں کہ ہمارے ہاتھوں میں ایسا دامن ہے
ایسے پیر کے گھرانے سے ہمارا جڑاؤ ہے، ہم جڑے ہوئے ہیں کہ قسم خدا کی یہ دنیا میں رہ کر بھی ہم پر کرم فرما رہے ہیں اور بروز حشر بھی ہم پر کرم فرمائیں گے اور اپنے نانا جان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیں لے کر جنت میں جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اہل بیت کرام سے سچی پکی محبت عطا فرمائے، دین پاک پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔